الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل، احسان و کرم ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سب پر بے انتہا کرم کا معاملہ فرمایا کہ ہمیں اپنا بندہ اور اشرف المخلوقات میں سے بنایا، اور پھر خاص کرم یہ ہوا کہ ہمیں اپنے سب سے پیارے چہیتے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ یہ مہینہ دسمبر کا ہے، 29 دسمبر، 2 دن میں 2023 سال ختم ہو جائے گا۔ اس پہ کچھ تبصرہ ہوگا کہ سال کے اختتام پہ ہمارا کیا فریضہ ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے حکومت کی جو اسکیمیں آئی ہیں، چونکہ ہمارے اسٹیٹ میں نئی حکومت آئی ہے کانگریس کی، پھر اس کے کچھ اسکیمات بھی ہیں، تو اس کے متعلق جو ہے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ پریشان نہ ہوں کہ کیا ہوگا، ہمارے پیپرز سبمٹ ہوں گے یا نہیں، اور ہمارے آئی ڈی پروف مکمل نہیں ہے۔ یہ تمام فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اسکیم آئی ہے یا اسکیمات آنے والے ہیں، ابھی شروعات ہے۔ اچھا، آپ کی تسلی کے لیے اور ایک بات کہ 2024 میں ایم پی الیکشن ہے، تو اپنا پرائم منسٹر بننے کے لیے ضرور بھی ضرور آپ کو سہولت بھی دی جائے گی اور آپ کا انتظار بھی کیا جائے گا، اور جو اسکیمات ہے اس پہ ضرور عمل ہوگا۔ اب رہا مسئلہ کہ ہم کتنے تیار ہیں، تو سی اے اور این آر سی کے وقت میں بھی علماء کرام کی بڑی جماعتوں نے، اس کے علاوہ ملک کی ہمدرد تنظیموں نے نہ کہ مسلمانوں سے بلکہ پورے ملک کے باشندوں سے یہ بات کہی تھی کہ اپنے پیپرز تیار رکھیں، نہیں ہیں تو بنا لیں۔ الحمدللہ مسلمانوں نے بنائے بھی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت ساری ہماری بہنیں ایسی ہیں جن کے آئی ڈی پروف نہیں ہیں، بہت سے بھائی ایسے ہیں جن کے آئی ڈی پروف، آئیڈینٹی کارڈ نہیں ہے الیکشن کا۔ اب چونکہ ضرورت پڑ رہی ہے تو فکر مند ہیں، تو فکر مند نہ ہوں، می سیوا پہ جائیں، آئی ڈی پروف بنا لیں۔ آدھار کارڈ ہے، اگر کسی کا بنا ہوا نہیں ہے تو اطمینان کے ساتھ، ٹائم لگے کوئی مسئلہ نہیں، آدھار کارڈ بنا لیں۔ راشن کارڈ ہے، اپلائی کر دیں، جب بھی بنے گا انشاءاللہ وہ بھی کام ہوگا۔
اب رہا مسئلہ جو فارمز ہیں، تو جتنے آئی ڈی پروف ہیں یا جو 6 تاریخ تک آپ بنا سکتے ہیں اتنے بنا دیں، اور اتنے ہی فارمز آئی ڈی پروف کے ساتھ وہ فارم کو فل اپ کر دیں اور سبمٹ کر دیں۔ کچھ ہوں گے، کچھ نہ ہوں، اگر ایکسیپٹ نہ ہوں تو فیوچر میں موقع رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ 6 تاریخ قیامت کا دن ہے، اب اس کے بعد حکومت بھی ماننے والی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ 6 تاریخ کے بعد ممکن ہے، اب جب کہ ہمارے محلوں میں جیسے الحمدللہ ہمارے کونسلر صاحب کے پاس جو ہے کاؤنٹر لگا، تو ممکن ہے اس وقت ہمیں میسیوا جانا پڑے گا یا منڈل جانا پڑے گا۔ یہ تھوڑا سا تکلیف ہوگی، لیکن بالکل ایسا نہیں ہوگا کہ اسکیم بالکل ختم ہو جائے گی 6 تاریخ کے بعد، اب آپ پریشان ہیں، آپس میں بھی گھر میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آرام سے آئی ڈی پروف بنا لیں اور آرام سے کام کریں، انشاءاللہ تمام کام ہوں گے اور آسانی سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ تمام ماؤں بہنوں اور بزرگوں کے لیے ہے۔ اور رہا مسئلہ یہ کہ پھر وہ کب سے امپلیمنٹ ہوں گے، جاری کب سے ہوں گے، تو حکومت کے باشندوں نے اور حکومت کے کارندوں نے خود کہا کہ 100 دن کے بعد ہوں گے۔ اب وہ پیپرز جائیں، پورا اس کا جو ہے ڈاٹا کلیکٹ ہو اور بہت سارے اس میں کام ہوتے ہیں، تو 100 دن بعد ہوں گے۔ اب یہ نہ ہو کہ آپ نے سبمٹ کیا اور دوسرے دن سے پھر 2500 کہاں ہیں، پھر وہ 4000 کہاں گئے، تو اس کو ٹائم لگے گا، تو آرام سے ہوگا۔ تو بہرحال آپ کے سامنے یہی رکھنا ہے، جن تک آواز پہنچ رہی ہے اپنے ڈاکیومنٹس جو بھی باقی رہ گئے ہیں وہ اپنے ڈاکیومنٹس بنا لے آرام سے، اور فی الوقت جتنے ہیں اتنے ہی اسی کے ساتھ سبمٹ کر دیں، انشاءاللہ آگے جو بھی ہوگی آسانی ہوگی۔ وہ کس طرح کس نوعیت میں کرنا چاہیے، تو ہمارے محلے میں ہی کونسلر صاحب کے مکان پہ کاؤنٹر ہے، وہاں سے رہبری حاصل کر لیں یا دوست احباب اور رشتہ داروں سے۔ تو بہرحال ایک بات جو ہے آپ کے اطمینان کے لیے یہ رکھنی تھی۔ دوسری بات کہ الحمدللہ 2023 تکمیل ہونے کو ہے، یعنی 2023 کا سال ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ 2 دن بعد نئے سال کی ابتدا ہوگی۔ معزز سامعین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی خوشیوں میں، جب تم خوشیاں مناؤ کسی چیز کی، تو بے اعتدالی نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، لہو لعب نہ کرو، اور بے حیائی کے کام نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے منع فرمایا کسی بھی خوشی میں۔ تو 2023 بظاہر نیا سال ہے، اور جو ہے خوش ہوں گے کہ 2024 آنے والا ہے، لیکن یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اس حدیث کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اعتدالی کرنے سے، فضول خرچیاں کرنے سے، لہو لعب کرنے سے، بے حیائی کے کام کرنے سے اور برے کام کرنے سے منع فرمایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والا وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب 2023 ختم ہوتا ہے اور 24 کی ابتدا ہوتی ہے، تو یہاں پہ 2 چیزیں ہیں، ایک کرسمس جو 25 دسمبر کو منائی گئی، دوسرا ہے نیا سال، اور اس درمیان میں اسکولوں کو یا تو چھٹی دے دی جاتی ہے یا اس میں کچھ پروگرامز ہوتے ہیں۔ یہاں پہ خاص اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کرسمس کس لیے مناتے ہیں، میری کرسمس کہتے ہیں یا کرسمس کی وش کرتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پہ۔ اور الحمدللہ ہمارا بھی ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور اللہ کے کلمے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا ہے، اور قرآن مجید میں فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے پاس آدم علیہ السلام کی طرح ہیں، یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور کن فیکون سے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اور ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی اور رسول اور اللہ رب العالمین کے کلمے یعنی نشانی مانتے ہیں۔
اس کے بالمقابل جو کرسمس مناتے ہیں اور میری کرسمس کہتے ہیں، ان کا کیا عقیدہ ہے؟ ان کا عقیدہ عین اسلام کے خلاف اور عین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جس کو قرآن بیان فرماتا ہے کہ قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہا، لیکن جو عیسائی ہیں، جو نصارہ ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بیٹا کہتے ہیں۔ اور میری کرسمس کا بھی اور اس کے وش کرنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ مبارک ہو، اللہ کو بیٹا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ مسلمانوں کے لیے ایمان کا خطرہ ہے۔ اور ہمارے بچے اور بچیاں اسکولز میں جاتے ہیں، محلے بستی میں تو الحمدللہ مسلمانوں کے اسکول ہیں، تو پھر بھی ان کو بات سمجھ میں آتی ہے، کسی مول صاحب کو رکھا ہوا ہے تو وہ سمجھا بھی دیتے ہیں۔ لیکن جو بڑے اسکولز ہیں، جو سٹی میں ہیں یا جہاں غیر مسلم آبادیاں زیادہ ہیں، وہاں پڑھنے والے، ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہاں پوجا بھی کرائی جا رہی ہے، وہاں پہ کرسچنوں کی جو عبادت ہے، ان کا پریئرز ہے، وہ بھی کرایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر مسلم آبادی بھی ہے تو قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ لیکن جس مسلمان کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو عین قرآن کے خلاف کہ قرآن بیان کرتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی سے جنا، نہ اللہ سے کوئی جنا، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عین اسلام کے خلاف ہے، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کی اور ان کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور میری کرسمس کا جو وش کیا جاتا ہے، یہ اسی کی طرف اور اسی بات کو پروموٹ اور راغب کرتے ہوئے کہ اللہ کو بیٹا ہوا ہے۔ تو ہمیں اور خاص طور پر بڑے بزرگوں کو، اور جو والد بن چکے ہیں ان کو، اور جو ہماری مائیں بہنیں یا ہماری بچیاں جو ابھی جو ہے نکاح ہوا اور والدہ بن رہی ہیں، یا جن کے بچے اسکول میں جا رہے ہیں، ان کو توجہ کی ضرورت ہے۔ پہلے ہی ہم گناہ گار، ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، خطائیں ہو رہی ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، عبادتیں جس طرح ہونی چاہیے اس طرح اللہ کی عبادت نہیں ہو پا رہی، پہلے ہی یہ مسئلہ الگ، اوپر سے ہمارے بچے پھر میری کرسمس کہنے لگیں، اور یہ تصورات آ جائیں کہ اللہ کے علاوہ بھی خدائیں ہیں، اللہ کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہمیں نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ بھی ہم بھگوانوں کی یا پھر دوسرے خداؤں کی عبادت کر سکتے ہیں، یہ عقیدہ آ گیا تو پہلے ہی نقصان میں تھے، پھر تو پورا ہی غارت ہو جائے گی۔ تو یہ میری کرسمس کا ایک نقصان جو ہے یہ ہے، یہ اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھائیں۔ ممکن ہے آج بھی ہمارے گھروں کے دروازوں، چوکھٹوں، دیواروں پر میری کرسمس کے بورڈ یا پھر اس کا جو ہے پیپرز لگے ہوئے ہوں گے، تو اگر ہے تو وہ نکال دیں اور بچوں کو سمجھائیں کہ اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ رہا مسئلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ اللہ رب العالمین کے نبی اور رسول ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ جس طرح پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر والد اور والدہ کے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا فرمایا۔ تو پہلی بات آپ حضرات کے سامنے یہ رکھنی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2 دن کے بعد نیا سال شروع ہونے والا ہے، اور خاص طور پہ نوجوان بچے اور بچیوں کو، اور وہ لوگ، اس میں بھی وہ لوگ جن کا فون پہ مکمل کنٹرول ہے، یعنی والدہ یا والد نے اسمارٹ فون دلا دیا ہے، اس پہ آپ کا مکمل کنٹرول ہے، اس کا آپ غلط استعمال بھی کرتے ہیں۔ اور پھر جو بڑے ہو چکے ہیں، بعض ہے نا کہ ایک تو نوجوان بچے ہیں کہ اس میں گرفتار ہوں تو بات چل بھی جائے گی کہ چلو جوانی ہے تو ہو بھی رہا ہے، اسی لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی نوجوان سے زنا ہو جائے، کنوارا ہے، تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، زندہ بچ گیا کوڑوں کے بعد چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ کنوارا ہے، زنا کر لیا تھا
اسی لیے کوڑے لگائے جائیں گے، ان کوڑے کھانے کے بعد زندہ بچ گیا چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن شادی شدہ نے زنا کیا تو اس کو سنسار کرنے کا حکم ہے کہ پتھروں سے مار کے ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ زیادہ بے غیرت ہے کہ شادی ہو گئی، عمر بڑی ہو گئی، سمجھداری آ گئی، اس کے بعد بھی یہ کام کیا تو اس کو زیادہ سزا دی گئی ہے۔ تو ایک وہ لوگ بھی توجہ دیں کہ جن کے پاس والدین نے کل اختیار کے ساتھ فون دے دیا ہے، وہ لوگ بھی، پھر وہ لوگ جن کی شادیاں ہو چکی، کچھ 10-20 روپے 100-200 روپے کمانے لگ گئے ہیں اور بیوی بچوں کو گھر میں قید و بند کر دیا، اب اپنی عیاشیوں میں اور مٹر گستیوں میں جو ہے شہر میں گھوم رہے ہیں یا منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، وہ لوگ بھی اس طریقے کا کام نہ کریں کہ نیا سال شروع ہونے والا ہے تو اب جو ہے باضابطہ پارٹیاں متعین کر دی گئی کہ چلو اب جو ہے رات میں پارٹی ہوگی، گھوم کے آئیں گے، جیسا ہمارے تو اسلامی چیزوں میں بھی ہم نے کر لیا ہے یہ کام۔ شب معراج ہوگی، پورے شہر میں ہلڑ مچاتے پھرتے ہیں ہمارے نوجوان بچے، شب برات ہے، برات اور مغفرت کی رات ہے، پورے شہر میں گاڑیاں چلاتے، لوگوں کو تنگ کرتے، پولیس کھڑی ہوئی ہوتی ہے کہ آپس میں نہ لڑ لیں، کئی جگہ تو آپس میں بھی لڑائی کرتے ہیں۔ شب قدر ہے، قدر والی رات ہے، اللہ رب العالمین نے خیر من الف شہر کہا کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر یہ رات ہے، لیکن اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ شہر میں مٹر گستیاں ہو رہی ہیں۔ اچھا پہلے تو یہ تھا مسئلہ کہ صرف مرد نکلتے تھے، آج کل چونکہ کنٹرول زیادہ ہو گیا ہے، اب ماشاءاللہ حکومت نے تو پھر بس بھی فری کر دی، پھر 2500 روپے بھی، تو یعنی کنٹرول اور بھی زیادہ ہو گیا۔ تو پہلے ہی کنٹرول بڑھ رہا تھا، پھر حکومت کے یہ فیصلے کہ اور بھی کنٹرول ہوگا، تو پہلے صرف مرد جاتے تھے، اب ہماری مائیں بہنیں ان کی بھی خواہش ہے تم اکیلے ہی گھومو گے تو ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ اب یہ بندہ کہا کہ امن سے اگر رہنا ہے گھر میں تو پھر چلو ساتھ آپ بھی۔ تو ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ آ رہا ہے کہ ہماری نوجوان بچیاں اور بہنیں بھی جو ہے وہ آج کل جو ہے شب برات، شب معراج اور شب قدر میں وہ بھی مردوں کے ساتھ نظر آ رہی ہیں۔ آج تعداد کم ہے، اسی لیے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ کم تعداد میں کیا بات کرنی، نہیں ابھی اگر کنٹرول کر لیں تو بات بہتر ہے، لیکن اگر یہ تعداد بڑھ جائے گی تو پھر اس دن جو ہے عیاشیاں اور عیش و عشرت کے کام ہوں گے، جیسے کہ نئے سال میں اکثر عیسائی یا پوری دنیا کرتی ہے۔ اب جب نیا سال آ رہا ہے تو غیروں کا یہ رواج اور طریقہ ہے کہ سب سے زیادہ شراب اسی رات میں یا اسی دن میں بکے گی، سب سے زیادہ عیاشیاں اور فحاشیاں اسی دن میں ہوں گی، اور سب سے زیادہ اسٹیج لگا کر گانے گانا، ناچنا کودنا اور تماشے کرنا وہ جو ہے نئے سال کی ابتدا میں ہوں۔ لیکن اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کسی چیز کی خوشی حاصل ہو تو اس میں بے اعتدالی نہ کرو، اس میں فحاشی سے کام نہ کرو، اس میں جو ہے اسراف نہ کرو کہ جو ہے آپ اپنے پیسے خرچ کر دیں اور صرف کر دیں۔ اگر آپ بے اعتدالی کر کے حرام کام اس دن کریں گے، حقوق کی پارٹی چلے گی، شراب کی پارٹی چلے گی، اور زنا کے ارادے کرتے ہوئے پلاننگز کریں گے، کوئی یہ ارادے کے ساتھ کہ شہر میں گھوم پھر کے جو ہے میں بھی مستی کروں گا، یا کوئی یہ کرے گا کہ کم از کم چلے ہم اتنا نہیں کرتے تو ہم محلے میں جو ہے لائٹ لگا دیں گے، اور اپنی گلیوں میں جیسے شہر میں بھی ہوتا ہے نا کہ ہیپی نیو ایئر، تو باضابطہ لکھ کے پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں اور جو ہے چیخ پکارا اور گانے لگائے جاتے ہیں۔ یہ تمام کام شیطان کے عمل ہیں اور برے عمل ہیں۔ ہمارا یہ فریضہ ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کسی بھی چیز کے اختتام کے بعد اس کا محاسبہ کیا جائے گا، اور محاسبہ کیسا ہوگا؟ جیسے ہمارا دن گزر گیا، رات میں جب ہم بستر پہ جائیں تو محاسبہ کریں، ہر مرد اور ہر عورت یہ محاسبہ کرے کہ آج نمازیں کتنی ہوئی میری، آج میں نے درود شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مرتبہ پڑھا، آج میں نے اللہ رب العالمین کا ذکر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں نے کتنی مرتبہ کیا، آج میں نے کتنی مرتبہ جھوٹ بولا، کتنوں کو دھوکہ دیا، کتنوں کو گالی دی، یا پھر کتنے نیک کام کے، کتنا میں نے صدقہ کیا، کتنا میں نے خیرات کیا، اور کتنی جو ہے میں نے عبادت کی۔ یہ ہمارا محاسبہ ہونا چاہیے۔ پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میرا جب دن گزر گیا
تو ایک نیا دن آنے کی خوشی سے زیادہ ایک گزرے ہوئے دن کا افسوس ہونا چاہیے۔ اسی لیے جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو ہم شرمندگی سے اللہ رب العالمین کے سامنے روتے ہیں، اور رو کے یہ احساس ہمارے دلوں میں ہوتا ہے کہ یا رب العالمین کہ یہ مبارک مہینہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا تھا، جس طرح اس کی قدر کرنی تھی ہم نے قدر نہیں کی۔ اور ہمارے لیے جب رمضان گزرتا ہے تو عید کا دن آتا ہے، اور عید کیسے مناتے ہیں؟ اسلامی شان و شوکت کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے سامنے دوگانہ نماز پڑھ کے اور نئے کپڑے پہن کے اچھے انداز میں ہم عید مناتے ہیں، اور دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بخش دیا ہوگا، ہماری عبادتیں قبول کر لی ہوں گی۔ ٹھیک اسی طرح جب 2023 یہ سال ہمارے لیے ختم ہونے والا ہے تو ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے افسوس ظاہر کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ یہ سال میں نے کیا کیا ہے، کتنے پیسے کمائے، کتنی میں نے ترقی کی، کتنی عبادتیں کی، کچھ دینی انقلاب میرے اندر آیا یا نہیں آیا۔ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ذمہ داری ہے۔ اور اگر کچھ برے کام ہم سے ہو گئے ہیں، کسی سے حرام کام ہو گیا، کسی سے زنا ہو گیا، کسی سے جھوٹ ہو گیا، کوئی جوا کھیل چکا، اس سال نئی شروعات ہوئی، وہ افسوس کر لے کہ اس سال میں نے یہ برے کام شروع کیے، تو میں آئندہ سال میں ان تمام چیزوں کو چھوڑوں گا۔ اور خاص طور پہ وہ جو نوجوان ہیں، ٹین ایجر، 13 سے سٹارٹ ہے، پھر 30 سال تک یا پھر اس سے بھی آگے بڑھے ہیں آپ، تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے آپ کو طاقت دی، اللہ رب العالمین نے آپ کو صحت دی، اللہ رب العالمین نے آپ کو عمر کا وہ حصہ جوانی کا عطا فرمایا جو اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ کو عطا فرمائیں۔ جنت میں سب جوان ہوں گے، وہ بہترین جوانی اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی جو جنت میں ہوگی۔ اور یقیناً آپ کے ہاتھ مضبوط ہیں، پیر مضبوط ہیں، آپ کا دماغ بہترین کام کر رہا ہے اس پیریڈ میں، جو کہ پہلے بچپن میں بھی نہیں کرتا تھا، 40 کے بعد بھی شاید اتنا نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بہترین دماغ، دل، صحت، تمام چیزیں عطا فرمائی، اس کا بہتر انداز میں استعمال کریں۔ کیسے استعمال کریں گے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ نئی نئی شادی ہوئی تھی، صبح جب اٹھے بیدار ہوئے تو فجر کے اولین وقتوں میں یہ ندا اور یہ آواز آنے لگی کہ دیکھیں اللہ رب العالمین کے لیے جہاد کے لیے نکلیں۔ حضرت حنظلہ اپنی عین جوانی میں نئی نویلی دلہن سے انہوں نے سوال کیا کہ جہاد کا حکم ہے کہ تمہاری اجازت ہو تو میں نکلوں؟ یہ نوجوان صحابی اور وہ نوجوان صحابیہ کا جواب، انہوں نے کہا کہ بالکل نکلیں اللہ کے راستے میں۔ نئی نویلی دلہن اپنے شوہر سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جہاد کے لیے جائیں۔ آج نئی نویلی دلہن کی یہ ہمت نہیں ہے کہ کام کے لیے چلے جائیں، اور تھوڑے دن چھٹی لے سکتے ہیں تو لے لیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ جتنی چھٹی ہو سکتی ہے ہو جائے۔ اور یہ جہاد کوئی کام کی طرح نہیں ہے کہ جا کے شام میں آ جانا ہے، بلکہ جہاد میں جائیں گے تو بھروسہ نہیں ہے کہ واپس آئیں گے یا نہیں۔ جیسے آج غزہ میں جہاد چل رہا ہے، اللہ رب العالمین مجاہدین کو کامیابی عطا فرمائے، تو جو غزہ میں جہاد چل رہا ہے اگر وہ تصور کر لیں کہ ہمیں وہاں جانا ہے، کیا ہماری مائیں راضی ہوں گی کہ ہم غزہ چلے جائیں؟ ہماری بہنیں، ہماری بیویاں، ہماری بچیاں؟ مشکل ہے الا ماشاء اللہ کسی کے دل سے اور سچے دل سے نکل جائے کہ جاؤ اور جہاد کر لو۔ لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان ان صحابی اور صحابیہ پر کہ یہ نکلنے کا ارادہ انہوں نے کیا، اور ان کی زوجہ نے کہا، ان صحابیہ نے کہا کہ آپ بالکل نکلیں، اور الحمدللہ اپنی جوانی ایسے قربان کی اللہ رب العالمین کے راستے میں کہ جنگ میں گئے اور وہیں جنگ میں شہید ہوئے۔ فرمایا کہ کچھ دیر ان کی نعش تلاش کی گئی، دیکھا تو کہیں ملتی نہیں، پھر بعد میں مل گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی، تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے فرشتوں نے انہیں غسل دیا۔ معزز سامعین اکرام، یہ صحابہ کی جوانیاں تھی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نماز کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پہ دیکھا کہ ایک زرد اور کچھ دبا اور نشان پڑا ہوا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے صحابی یہ کس چیز کا نشان ہے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کل میرا نکاح ہوا تھا اور اس نکاح میں عطر تھوڑا زیادہ لگ گیا تو اس عطر کا دھبا ہے. یعنی صحابی رسول کی شادی ہوئی اور وہ صحابہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی اطلاع بھی نہیں، دعوت بھی نہیں، کھانا پینا بھی نہیں، لہو لعب نہیں، تماشا نہیں، خوشیاں نہیں، گانا بجانا نہیں، اتنی آسانی سے شادی کے عطر کا ایک دھبا باقی رہ گیا، باقی کسی کو خبر نہیں. آج نوجوانوں ہمارے ہاتھ میں اختیار ہے، آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے. آج ہماری مائیں بہنیں آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے. آپ اپنی جوانی کو، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اس وقت تک نہیں ہٹ سکے گا جب تک کہ وہ ان باتوں کا جواب نہ دے دے کہ اپنی زندگی کہاں گزاری، اپنی جوانیاں کہاں گزاری اور اپنا مال کہاں پہ خرچ کیا. اب ہم دیکھ لیں کہ ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے، ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے اور ہم اپنا مال کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اتنی سادگی کے ساتھ. معزز سامعین اکرام کہ نیا سال آنے والا ہے اور خاص طور پہ نوجوان دیکھیں کہ کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں جمع، آپ ماشاءاللہ کماتے ہیں اچھے سے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کر لیجیے. یہ اس لیے نہیں کہ نیا سال کے لیے کرنا ہے، یہ اس لیے ہے کہ آپ کے دل کو تسلی دے لینے کے لیے کہ کچھ تو مجھے کرنا ہے. ہوتا ہے نا کہ کچھ پیسے آ گئے یا کچھ سیونگ ہو گئی، کچھ انتظام تھا تو کچھ تو مجھے کرنا ہے. تو پہلا کام یہ کریں کہ گھر والوں کے لیے اچھا کھانے پینے کا انتظام کریں. یا یہ پلاننگ کر لیں پیسے زیادہ ہے تو سب کے لیے میں نئے کپڑے لا لوں گا آپ کے، وہ 4-5 دن 8 دن بعد خرید لیں آپ، مسئلہ نہیں ہے. ان کے لیے کھانے کا انتظام کر لیں یا کسی اور غریب کے لیے کچھ انتظام کر دیں، لیکن اپنے پیسوں کا اسراف نہ کریں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا کہ اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. تو معزز سامعین اکرام اور نوجوان بچے اور بچیوں، آپ حضرات کے سامنے یہی بات رکھنی ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیارات دیے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اختیار دیا اور فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں. نائب کسے کہتے ہیں؟ کسی پہلوان نے اپنے ماتحت کسی کو نائب بنا دیا، کسی لیڈر نے جاتے ہوئے ایک کو بنا دیا کہ میرے بعد یہ کام کریں گے. اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں. یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے ذہن اتنا وسیع اور بہترین عطا فرما دیا، طاقتیں، اختیارات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دے دی ہیں. اب ہمارا کام یہ ہے کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان صلاحیتوں کا استعمال بہتر انداز میں کریں. اب آپ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو دے دیا، اب آپ کی مرضی ہے، آپ اختیار اس کا استعمال اچھا کریں یا برا کریں. لیکن پھر میدان محشر اس بات کے لیے بھی تیار رہنا ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کا جواب بھی دینا ہے. تو معزز سامعین اکرام، یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے کرم فرمائی کی، ہم اگر اس کی قدردانی کر لیں گے اللہ رب العالمین اضافہ کرے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، آپ شکر ادا کریں اور صحیح استعمال کریں اپنے مال کا، اپنے وقت کا، اپنی جوانیوں کا، اور اپنے متعلقین کو دیکھیں اور اپنا بے جا پیسہ یا زندگی یا وقت یا صحت اسراف میں نہ ڈال دیں. تو اس موقع پہ کہ جب کہ سال ختم ہونے والا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ گزشتہ سال کا محاسبہ کریں. کچھ کمی رہ گئی ہے، ہم نے ترقی نہیں کی، ترقی کریں. کچھ ترقی کر لی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور آئندہ سال جو ہے مزید بہتر میں ترقی کروں گا، عبادتوں میں، دین میں، دنیا میں، ہر اعتبار سے بہتر میں ترقی کروں گا. اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں یہ گویا کہ عیسائیوں کے لیے نیا سال، اگر محاسبہ بھی کرنا ہے کر لیں، لیکن یہ عیسائیوں کے لیے نیا سال ہے. مسلمانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے حکم دیا وہ تو سال محرم سے شروع ہوتا ہے. من تشبہ بقوم فہو من، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اس میں سے ہو جائے گا. اور بڑا ان عیسائیوں اور یہودیوں
یا یوں کہیے کہ فتنہ پرست پالیسیوں نے بڑا کام یہ کیا کہ پوری دنیا میں، اچھا کون سی لینگویج جو ہے ٹاپ پہ چلتی ہے فی الوقت؟ انگلش چلتی. کیوں انگلش چلے گی؟ پھر عربی چل جائیں، تیلگو چلے، ہندی چلے، مراٹھی چلے. کیوں انہی کی بھاشا کیوں چلے گی؟ تو ڈکٹیٹری ہے، طاقت ہے، اور پوری دنیا میں جو ہے تماشا کرنا ہے کہ کبھی یوکرین میں جو ہے رشیا سے جو ہے حملہ کروا دیا کہ بیجا لڑائی لگا دی، کبھی لیبیا میں، کبھی افغانستان میں، کبھی وہاں کبھی وہاں. کبھی کوئی جنگ امریکہ میں بھی ہوئی ہے؟ نہیں، ہوگی بھی نہیں. تو یہ ان کی پالیسی چل رہی ہے. اچھا نیا سال یہی اتنا شان و شوکت سے کیوں منایا جاتا ہے؟ کسی دوسرے مذہب کا نہیں منایا جاتا. بودھ مذہب بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اور ہندو مذہب بھی ہے. دوسرے مذاہب کے سال کا وقت الگ الگ ہے. تو یہ ان کی پالیسی ہے، پوری دنیا پہ حاوی ہونا چاہتے ہیں، چھا جانا چاہتے ہیں. تو اس میں ہم شامل ہو کے ان کے معاون اور مددگار کیوں بنیں؟ تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ بالکل اگنور کریں. سال کے وقت میں ختم ہو رہا ہے، اپنا دینی اعتبار سے محاسبہ کر لیں، اپنا راستہ درست کر لیں، اور اپنا جو ہے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. تو بہرحال یہی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ میں ہم سب مل کے عمل کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو دین پہ لائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گزشتہ ہمارے سالوں کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالی دینی اور دنیاوی اعتبار سے ہم سب کو ترقی نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتوں